السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم اسلام میں ابدی جہنم کے عقیدے پر بحث کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کیا واقعی ابدی جہنم کے نظریے کی توثیق کرتا ہے یا حقیقت کچھ اور ہے۔ میں یہ امید کر رہا ہوں کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ مسلم علماء کی اکثریت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ جہنم کا عذاب دائمی ہے جس میں کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اپنے اس عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ علماء قرآن پاک کی مختلف آیتوں کا حوالہ دیتے ہیں، جن میں سے ایک سورہ 33 کی آیت 65 ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے۔ دوسری طرف مسلم علماء کی ایک چھوٹی تعداد اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ جہنم دائمی نہیں، اور ثبوت کے طور پر قرآن کی سورہ 78 کی آیت 23 کو پیش کرتی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ اس میں کرنوں رہیں گے۔ اس کے علاوہ سورہ 11 کی آیت 160 اور 108، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے، الا یہ کہ تمہارا رب ہی کچھ اور چاہے، یقیناً تمہارا رب جو ارادہ کر لے اس پر اچھی طرح عمل کرتا ہے۔ جب ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ایک مشکل میں پاتے ہیں، کیونکہ ان آیات میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے۔ ان میں سے ایک آیت کہتی ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جبکہ دوسری دو آیتیں اس بات کی تردید کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ 78 کی آیت 23 میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اس میں کرنوں رہیں گے، یعنی قیام لمبے عرصے کے لیے ہوگا، تا ابد یا ہمیشہ نہیں۔ اس کے علاوہ سورہ 11 کی آیت 107 اور 108 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اس میں اس وقت تک رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے، البتہ اگر اللہ ہی کچھ اور چاہے، یعنی آگ سے باہر آنا دراصل اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے اور یہ کہتے ہوئے بڑی آسانی سے اس مسئلے سے دستبردار ہو جاتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا کسی اور جواز کا سہارا لیتے ہیں، جیسے کہ ہم اپنے محدود ذہنوں سے خدا کی لامحدود حکمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ بے شک اللہ بہتر جانتا ہے اور بے شک خدا کی حکمت بھی لامحدود ہے، لیکن قرآن جو کہ اللہ کی کتاب ہے تمام تضادات سے پاک ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے علاوہ اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتی تو تم اس میں بہت سے تضاد پاتے یا بہت سے اختلافات پاتے۔ اب اگر ہمیں قرآن میں تضاد یا اختلافات مل رہے ہیں تو اس کے دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو قرآن اللہ کی کتاب نہیں، اور یا پھر ہمارے سمجھنے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ جس میں مسلمانوں کو کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے اللہ کی لامحدود رحمت اور ابدی جہنم۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، یعنی رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ اس کے علاوہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کیا اللہ بہترین منصف نہیں، یعنی بھلا اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی انصاف کرنے والا ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ اللہ محدود مخلوق کو محدود گناہوں کے سبب ایک لامحدود عذاب کی طرف دھکیل دے گا جس میں وہ تڑپیں گے اور ہمیشہ تڑپتے رہیں گے؟ یہ تو انصاف نہ ہوا اور نہ لامحدود رحمت۔ دائمی جہنم کا ایک ٹھوس جواز تلاش کرنے کی جستجو میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ قرآن ابدی جہنم کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ ابدی جہنم یا ابدی عذاب کا عقیدہ جس کا ہم دفاع کرتے نہیں تھکتے اور بھرپور طریقے سے جس کا ہم پرچار کرتے ہیں، دراصل وہ لفظ خالدون اور خالدین کی غلط تشریح کی وجہ سے ہے۔ ایک بار جب ہم ان الفاظ کو صحیح معنی تفویض کرتے ہیں جن معنی میں قرآن ان الفاظ کو استعمال کرتا ہے، تو تمام واضح تضادات جو ہمیں قرآن میں نظر آتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ہمیں جنت اور جہنم کے لحاظ سے بعد کی زندگی کی ایک مربوط تصویر مل جاتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ عربی ڈکشنری میں لفظ خلد کے کیا معنی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خلد کے معنی مائل ہونا، جھکنا، راغب ہونا، ملتفت ہونا، چمٹنا، ہمیشہ ساتھ رہنا، ہمیشہ رکھنا، دوام عطا کرنا، حیات ابدی بخشنا، زندہ جاوید بنانا، دوامی لازوال یا لافانی ہے۔ عموماً مفسرین لفظ خلد کا ترجمہ کسی جگہ رہنے یا قیام کرنا کے طور پر لیتے ہیں، یا پھر ہمیشہ زندہ رہنے والے یا لافانی۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن کس طرح لفظ خلد کو بیان کرتا ہے۔ سورہ 21 کی آیت 34 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
اے پیغمبر، تم سے پہلے ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی فرد کے لیے طے نہیں کیا، چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں کہ ہمیشہ زندہ رہیں؟ یہاں پر موزوں ترین ترجمہ لفظ خلد کا ہمیشہ زندہ رہنا ہے، کیونکہ اگر آپ یہاں لفظ خلد کا ترجمہ کسی جگہ قیام کرنا یا رہنا کے طور پر کریں گے تو آیت کا کوئی لاجیکل سینس نہیں بنے گا۔ دوسری ضروری چیز ہے لفظ خالدون، جس کا ماخذ لفظ خلد ہے۔ اگر خلد کے معنی ہمیشہ زندہ رہنا یا ہمیشگی کے ہیں تو لفظ خالدون کا ترجمہ لازمی ایسے لوگ جو ہمیشہ زندہ رہیں ہونا چاہیے، نہ کہ کسی جگہ رہنے والے۔ اس آیت میں ایک اور ضروری چیز جسے میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے لفظ متا اور لفظ خالدون کے درمیان تعلق۔ متا کے معنی ہیں انتقال فرمانا، فوت ہو جانا یا موت آ جانا، اور نوٹ کریں کہ اس آیت میں اللہ لفظ متا کو لفظ خالدون کے برعکس یا ضد کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ جیسے پانی کی ضد آگ، مرد کی ضد عورت، آسمان کی ضد زمین، اسی طریقے سے لفظ متا کی ضد یہاں پر لفظ خالدون استعمال ہوئی ہے، جس کے معنی زندگی ہونے چاہیے، لیکن عام زندگی نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی یا ابدی حیات۔ اس آیت پر آپ دوبارہ غور کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی ہم نے کسی کو نہیں دی، اگر آپ انتقال فرما جائیں تو کیا وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ تو گویا یہ آیت بتا رہی ہے کہ لفظ خالدون کا معنی ایسے لوگ ہیں جو لافانی ہیں، جو موت کے لیے ناقابل تذکیر ہیں، اور ہمیں قرآن میں اسی معنی میں لفظ خالدون یا خالدین کی تشریح کرنی چاہیے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح مفسرین ان تمام آیات میں جو جنت اور جہنم سے متعلق ہے لفظ خالدون اور خالدین کا غلط ترجمہ کرتے ہیں، اور ابدی حیات یا ہمیشہ کی زندگی کے بجائے ان الفاظ کا ترجمہ کسی جگہ پر رہنے یا قیام کے طور پر کرتے ہیں۔ اب ہم قرآن کی دوسری آیات کا تجزیہ کرتے ہیں جہاں پر لفظ خالدین یا خالدون استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ 20 کی آیت 120 کو دیکھیے، جس میں اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے فَوَسْوَسَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمَ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يُبْلَىٰ۔ محمد جونا گڑھی صاحب اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں جو کبھی پرانی نہ ہو۔ سید ابو العالیٰ مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ ہے پھر جی میں ڈالا اس کے شیطان نے کہا اے آدم، میں بتاؤں تجھ کو درخت سدا زندہ رہنے کا اور بادشاہی جو پرانی نہ ہو۔ احمد شاہ بریلوی صاحب تو شیطان نے اسے وسوسہ دیا، بولا اے آدم، کیا میں تمہیں بتا دوں ہمیشہ جینے کا پیڑ اور وہ بادشاہی کے پرانی نہ پڑے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے نزدیک اس آیت کا ترجمہ ہے پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم، کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاؤں جس سے جاویدانی زندگی اور بادشاہی حاصل ہو جاتی ہے جو کبھی پرانی نہیں پڑتی۔ اسرار احمد صاحب کے نزدیک اس آیت کا ترجمہ ہے تو وسوسہ ڈالا اس کے ذہن میں شیطان نے، اس نے کہا اے آدم، کیا میں بتاؤں تجھے ہمیشہ رہنے والے درخت اور ایسی بادشاہی کے بارے میں جو کبھی پرانی نہ ہو۔ اور آخر میں اشرف علی تھانوی صاحب کے نزدیک اس آیت کا ترجمہ ہے بس ان کو شیطان نے بہکایا، کہنے لگا کہ اے آدم، کیا تم کو ہمیشگی کا درخت بتلاؤں اور ایسی بادشاہی جس میں کبھی ضعف نہ آوے۔ یہاں پر تمام مفسرین نے لفظ شجرۃ الخلد کے معنی سدا زندہ رہنے کا درخت، ہمیشہ جینے کا پیڑ، جاویدانی زندگی کا درخت یا ہمیشگی کا درخت کے طور پر کیے ہیں۔ یہ آیت اس بات کو مزید تقویت دیتی ہے کہ لفظ خلد کے بنیادی معنی قرآن میں ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ کہ کسی جگہ رہنا یا قیام کرنا۔ یہ آیت دراصل یہ بھی بتا رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے درخت سے کھانے کا لالچ دیا تھا، اور آدم علیہ السلام نے اس درخت سے اس لیے کھایا تاکہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو جائیں یا لافانی ہو جائیں۔ اب قرآن کی سورہ 7 آیت 20 کو دیکھیے، جس میں لفظ خالدین استعمال ہوا ہے، اور سید ابو العالیٰ مودودی صاحب کے نزدیک اس آیت کا ترجمہ ہے پھر بہکایا ان کو شیطان نے تاکہ کھول دے ان پر وہ چیز ان کی نظر سے پوشیدہ تھی ان کی شرمگاہوں میں سے، اور بولا کہ تم کو نہیں روکا تمہارے رب نے اس درخت سے مگر اس لیے کہ کبھی تم ہو جاؤ فرشتہ یا ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے۔ محمد جونا گڑھی صاحب کے نزدیک اس آیت کا ترجمہ ہے پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا
تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی دونوں کے روبرو کر دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ احمد رضا خان بریلوی کے نزدیک اس آیت کا ترجمہ ہے، پھر شیطان نے ان کے جی میں خطرہ ڈالا کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھی، اور بولا تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دو فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے نزدیک، اور اس نے کہا کہ نہیں روکا ہے آپ دونوں کو آپ کے رب نے اس درخت سے مگر اسی لیے کہ کہیں آپ فرشتے نہ بن جائیں یا کہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جائیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم کی جگہ جو ان سے چھپائی گئی تھی ایک دوسرے کے سامنے کھول دے۔ کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس وجہ سے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے۔ اور اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اس آیت کا ترجمہ، پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے پردے کا بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو بے پردہ کرتے، اور کہنے لگا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یہاں پر مودودی صاحب کی انگلش ٹرانسلیشن بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے خالدین کا ترجمہ مودودی صاحب کے نزدیک کیا ہے۔ ان کی انگلش ٹرانسلیشن جو ہے اس میں یہ ہمیشہ رہنے والے یا خالدین کا ترجمہ کرتے ہیں امورٹلز، جس کا مطلب ہے لافانی یا ایسے لوگ جو موت کے لیے ناقابل تسخیر ہیں۔ اسی طریقے سے آپ احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی ہمیشہ جینے والے کا ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے امورٹلز، یعنی وہ لوگ جو کہ لافانی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی جو مفسرین ہیں انہوں نے بھی ترجمہ ہمیشہ کی زندگی یا ہمیشہ زندہ رہنے والے یا ہمیشہ جیتے رہنے والے ترجمہ کیا ہے لفظ خالدین کا اس آیت میں۔ اس کے بعد قرآن کی سورہ 21 آیت 8 کو دیکھتے ہیں جس کا ترجمہ مودودی صاحب کے نزدیک ہے، اور نہیں بنائے تھے ہم نے ان کے ایسے بدن کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ تھے وہ ہمیشہ رہ جانے والے۔ محمد جوناگڑھی صاحب کے نزدیک اس آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ احمد رضا خان بریلوی کے نزدیک اس آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے نزدیک اس آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے ان رسولوں کے لیے ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ ہی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہوتے تھے۔ اشرف علی تھانوی کے نزدیک، اور ہم نے ان رسولوں کے ایسے جتھے نہیں بنائے تھے جو کھانا نہ کھاتے ہوں، یعنی فرشتہ نہیں بنایا تھا اور وہ حضرات ہمیشہ رہنے والے نہیں ہوئے۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں اس آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے ان رسولوں کو ایسے جسم بنا کر پیدا نہیں کر دیا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ زندہ رہیں۔ یہاں پر سید ابو العالی مودودی صاحب اپنی انگلش ٹرانسلیشن میں ہمیشہ رہ جانے والے یا خالدین کا ترجمہ امورٹل کرتے ہیں، یعنی جس کے مطلب ہے لافانی یا کہ جو ہمیشہ زندہ رہے۔ اس کے علاوہ احمد رضا خان بریلوی بھی اپنی انگلش ٹرانسلیشن ہے قرآن کی، اس میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں لفظ خالدین کا کہ جو کہ دنیا میں ہمیشہ زندہ رہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اتفاق رائے موجود ہے کہ لفظ خالدین کا مطلب ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، نہ کہ کسی جگہ پر قیام کرنے والے یا رہنے والے۔ پیش نظر قرآن کی ساری آیات سے یہ واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ لفظ خالدین، خالدون کے بنیادی معنی قرآن میں ہمیشہ کی زندگی یا دائمی زندگی ہے، نہ کہ کسی جگہ رہنا یا قیام کرنا۔ مگر جب یہی الفاظ جیسے خالدین، خالدون جب ان آیات میں ظاہر ہوتے ہیں جو جنت یا جہنم سے متعلق ہے، تو مفسرین ان کا ترجمہ کسی جگہ پر رہنے سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کی سورہ 33 کی آیت 65 کو دیکھیے۔ محمد جوناگڑھی صاحب اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے۔ سید ابو العالی مودودی صاحب جو ہے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں رہا کریں گے اسی میں ہمیشہ، نہ پائیں کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ احمد رضا خان بریلوی اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار۔ اسرار احمد صاحب وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، نہیں پائیں گے وہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ اشرف علی تھانوی صاحب
ترجمہ کرتے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ کوئی یار پائیں گے اور نہ کوئی مددگار، اور مفتی تقی عثمانی صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں جس میں وہ ہمیشہ اس طرح رہیں گے کہ انہیں نہ کوئی حمایتی مل سکے گا اور نہ کوئی مددگار۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام مفسرین نے یہاں خالدین کا ترجمہ کسی جگہ پر قیام کرنا یا رہنے کے طور پر کیا ہے، نہ کہ ہمیشہ کی زندگی یا حیات ابدی، جو کہ لفظ خالدین کا اصل مطلب ہے۔ اگر آپ مودودی صاحب کے انگریزی ترجمے کو لیں تو غور کریں کہ مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ ابائڈنگ کیا ہے، یعنی کسی جگہ پر رہنا۔ اسی طرح احمد رضا خان بریلوی نے بھی ابائڈنگ یعنی کسی جگہ رہنا لفظ خالدین کا ترجمہ کیا ہے اس آیت میں۔ عربی ڈکشنری کے لحاظ سے تو یہ ترجمہ صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ان آیات میں لفظ خالدین کا ترجمہ ہمیشہ قیام کرنا یا رہنا کے طور پر کرتے ہیں تو قرآن میں آپ کو تضادات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے قرآن کی سورہ 78 کی آیت 23 کو لیجئے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اس میں کرنوں رہیں گے، یعنی ایک لمبے عرصے تک، لیکن تا ابد یا ہمیشہ کے لیے نہیں۔ لیکن اوپر دی گئی سورہ 33 کی آیت 65 اس بات کی نفی کرتی ہے کہ کافر جہنم میں کرنوں رہیں گے، بلکہ آیت کہتی ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے علاوہ سورہ 11 کی آیت 107 اور 108 کو بھی دیکھیے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے، الا یہ کہ تمہارا رب ہی کچھ اور چاہے، یعنی قیام تا ابد نہیں یا ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ جب تک آسمان و زمین قائم ہے تب تک ان کا قیام جہنم میں ہے، یا پھر اللہ ہی کچھ اور چاہے۔ اس کے علاوہ سورہ 6 کی آیت 160 کو لیجئے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایک نیکی لائے اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں، اور جو برائی لائے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اس کے برابر، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ برائی کا بدلہ اس برائی کے برابر ملے گا جو کہ انہوں نے کمائی، مگر جہنم میں ابدی عذاب کیسے محدود برائیوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ لامحدود محدود کے برابر نہیں۔ مگر قرآن کی سورہ 33 کی آیت 65 تو یہ کہہ رہی ہے خالدین فیہا ابدا، یعنی وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے، یعنی عذاب دائمی ہوگا نہ کہ محدود۔ اس کے علاوہ قرآن کی سورہ 40 کی آیت 17 کو لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر جان اپنے کیے کا بدلہ پائے گی، آج کسی پر زیادتی نہیں، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی اللہ زیادتی نہیں کرتا اور نہ آخرت میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی، جبکہ ابدی عذاب کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سراسر زیادتی پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں تو انہی مفسرین نے قرآن کی سورہ 7 کی آیت 20 میں لفظ خالدین کا ترجمہ ہمیشہ زندہ رہنے والے کے طور پر کیا تھا، لیکن اس آیت میں بلکہ آپ دیکھیں گے کہ تمام آیات جو کہ جنت یا جہنم سے متعلق ہیں، تمام مفسرین نے یہی غلطی کی ہے۔ کیا ہمیشہ زندہ رہنا یا لافانی اس آیت میں کیوں ایک موضوع ترجمہ نہیں؟ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لفظ کے مختلف معنی ہوتے ہیں اور گرامر، سیاق و سباق یا سلسلہ کلام کو دیکھتے ہوئے شاید موضوع ترین ترجمہ لفظ خالدین کا کسی جگہ پر رہنا ہی ہو، لیکن قرآن کی سورہ 21 کی آیت 34 کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جو خود بتا رہی ہے کہ خالدون کا معنی ہمیشہ زندہ رہنا یا لافانی ہے؟ ہم نے پہلے بھی اس آیت میں تبادلہ خیال کیا تھا کہ کیونکہ لفظ خالدون لفظ متّا کے ضد کے طور پر استعمال ہوا ہے اور لفظ متّا کے معنی ہے مرنا یا انتقال کرنا، تو جب لفظ متّا یا موت کی ضد کی بات ہوگی تو لازمی وہ زندگی یا حیات ہوگی، لیکن نہ ختم ہونے والی حیات۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ آپ ہمیں کنفیوز کر رہے ہیں، کسی جگہ پر ہمیشہ رہنا اور کسی جگہ پر ہمیشہ زندہ رہنا ایک ہی تو بات ہے۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ جہنم میں ہمیشہ رہو گے تو ظاہر ہے آپ جہنم میں ہمیشہ زندہ ہی رہو گے نا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو مار کر جہنم میں پھینک دیا جائے، پھر تو عذاب نہ ہوا۔ عذاب کے لیے ضروری ہے کہ جس کو عذاب دیا جا رہا ہے وہ زندہ رہے۔ تو یہ ایک ہی تو بات ہے، اگر آپ اس کا ترجمہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے کریں یا وہ اس میں ہمیشہ زندہ رہیں گے کریں، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فرق بالکل پڑتا ہے۔ کسی جگہ پر رہنا اور کسی جگہ پر ہمیشہ زندہ رہنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی اگر کہا جائے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے تو یہ آیت پیغام دے رہی ہے یا امپلائی کر رہی ہے کہ جہنم بھی ہمیشہ کے لیے ہے اور جو اس میں پھینکا جائے گا وہ بھی ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یعنی یہ کنڈیشن یا شرط پوری کرنے کے لیے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم کا ہمیشہ قائم رہنا لازمی ہے، کیونکہ تبھی تو وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو اس کے اندر ہیں ان کا بھی ہمیشہ زندہ رہنا لازمی۔
تبھی یہ کنڈیشن پوری ہوگی کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ مگر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں ہمیشہ زندہ رہیں گے یا وہ جہنم میں زندہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش، تو اس صورت میں جو جہنم میں ہے وہ زندہ رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ جہنم کا ہمیشہ کے لیے رہنا یا ابدی ہونا ضروری نہیں۔ یہ آیت اس بات کا جواب نہیں دے رہی کہ جہنم دائمی ہے یا نہیں، یا عذاب ہمیشہ کے لیے ہوگا یا نہیں۔ یہ آیت صرف اتنا بتا رہی ہے کہ جو جہنم میں پھینکا جائے گا وہ مرے گا نہیں، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لہٰذا میرے نزدیک لفظ خالدین اور خالدون کے معنی ان آیات میں لافانی یا ہمیشہ زندہ رہنے والے ہونا چاہیے، نہ کہ کسی جگہ پر رہنے والے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ خالدین اور خالدون کے درمیان فرق ہے، آپ بحث کر سکتے ہیں کہ دونوں الفاظ مختلف ہیں، لیکن دوسرے الفاظ مثال کے طور پر مومنون اور مومنین کا مفسرین ہمیشہ ترجمہ ایمان والے یا یقین والے یا مومن کے طور پر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ المنافقون اور منافقین کا ترجمہ ہمیشہ منافق یا جن کے دلوں میں نفاق ہے کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کافرون اور کافرین کا ترجمہ کفر کرنے والے یا کافر کے طور پر کیا جاتا ہے، لیکن خالدون اور خالدین کا ترجمہ کبھی مفسرین لافانی یا ہمیشہ زندہ رہنے والے کے طور پر کرتے ہیں، یا کہ کبھی کسی جگہ پر رہنے والے۔ ایسا کیوں ہے؟ کے طور پر قرآن کی سورہ 3 کی آیت 139 کو دیکھیے۔ احمد رضا خان بریلوی اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، اور نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ یہاں پہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے مومنین کا ترجمہ ایمان رکھنے والے کے طور پر کیا ہے۔ اسی طریقے سے محمد جونا گڑھی صاحب فرماتے ہیں تم نہ سستی کرو نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ ابو العلا مودودی صاحب اس آیت میں لفظ مومنین کا ترجمہ کرتے ہیں ایمان رکھنے والے۔ اسی طریقے سے مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ اس آیت کے ترجمے میں لفظ مومنین کا مطلب ہے مومن۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی ترجمہ مومنین کا مومن کے طور پر کرتے ہیں، اور اشرف علی تھانوی صاحب بھی مومنین کا ترجمہ مومن کے طور پر کرتے ہیں۔ اب آپ قرآن کی سورہ 44 کی آیت 12 کو دیکھیے، اس میں لفظ مومنون استعمال ہوا ہے، اور ابو العلا مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے یقین لانے والے۔ محمد جونا گڑھی صاحب نے ترجمہ کیا ہے ایمان قبول کرنے والے۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب ترجمہ کرتے ہیں ایمان لانے والے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب ترجمہ کرتے ہیں ایمان، جو ایمان لے آئیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں ایمان لانے والے، اور اشرف علی تھانوی صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں ایمان لے آئیں گے۔ اگر آپ غور کریں تو جو لفظ مومنون اور مومنین کی کور میننگ جو ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی ایمان، لیکن لفظ خالدون یا خالدین کا ترجمہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا اس کی کور میننگ کے حساب سے نہیں ہوتا۔ کبھی تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہمیشہ کی زندگی یا ہمیشہ زندہ رہنا، اور کبھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کسی جگہ پر رہنا یا کسی جگہ پر رہائش پذیر ہونا۔ میں پھر بتاتا چلوں کہ عربی ڈکشنری کے لحاظ سے یہ معنی درست ہیں، لیکن قرآن ان الفاظ کو اس کانٹیکسٹ میں، یا کہنا چاہیے قرآن ان الفاظ کا ترجمہ کسی جگہ پر رہنا نہیں کرتا، بلکہ ابدی حیات کے طور پر کرتا ہے، یا ایسے لوگ جن کو ابدی حیات حاصل ہے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ قرآن میں کسی جگہ پر رہنے کے لیے الفاظ موجود ہیں، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ جو مختلف الفاظ قرآن پاک میں کسی جگہ پر رہنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں وہ ہے فما کسا، ام کسو، ماکتون، ماکتین، اسی طریقے سے لبستم، لابتین، اسی طریقے سے سکن تم، اسکنو، اسکن۔ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ جن آیات میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ان آیات کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترجمہ ہے کسی جگہ پر رہنا یا قیام کرنا۔ مثال کے طور پر آپ قرآن کی سورہ 18 کی آیت 3 کو دیکھیے، جس میں اللہ فرماتا ہے ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ احمد رضا خان بریلوی اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ محمد جونا گڑھی صاحب بھی اس آیت کا ترجمہ لفظ ماکثین کا ترجمہ کرتے ہیں رہیں گے۔ اس کے علاوہ سید ابو العلا مودودی صاحب اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں جس میں رہا کریں گے۔ یہاں پہ رہا کریں جو ہے وہ ماکثین کا ترجمہ ہے بقول سید ابو العلا مودودی کے۔ اس کے علاوہ مفتی تقی عثمانی صاحب بھی لفظ ماکثین کا ترجمہ یہاں پہ کرتے ہیں رہیں گے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی ماکثین کا ترجمہ کرتے ہیں رہیں گے، اور اشرف علی تھانوی کے نزدیک بھی ماکثین کا ترجمہ ہے رہنا۔ اس کے بعد قرآن کی سورہ 78 کی آیت 23 کو دیکھیے، جس میں اللہ فرماتا ہے لابثین فیہا احقابا، اس میں کرنوں رہیں گے۔ یہ ترجمہ ہے احمد رضا خان بریلوی صاحب کا، اور لابثین کا جو معنی ہے وہ ان کے نزدیک ہے رہیں گے۔
اسی طریقے سے لابثین کے معنی مودودی صاحب کے نزدیک ہے رہا کریں. اسی طریقے سے جوناگڑھی صاحب کے نزدیک لابثین کے معنی ہے پڑے رہیں گے. مفتی تقی عثمانی صاحب کے نزدیک اس لفظ کے معنی ہے رہیں گے. اور اشرف علی تھانوی کے نزدیک اس آیت کے معنی ہے پڑے رہیں گے. اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے نزدیک اس کے معنی ہے رہیں گے. اس کے علاوہ قرآن کی سورہ 7 کی آیت 19 پر بھی غور کیجیے. اس میں محمد جوناگڑھی صاحب اسکن جو لفظ ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں رہو یا رہنا. اسی طریقے سے سید ابو العلا مودودی صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں رہ. اس کے علاوہ احمد رضا خان بریلوی ترجمہ کرتے ہیں رہو. اسی طریقے سے مفتی تقی عثمانی صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں رہو. اشرف علی تھانوی صاحب بھی یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ لفظ اسکن کا مطلب ہے رہو. اور اسرار احمد صاحب کے نزدیک بھی اس لفظ کا ترجمہ ہے رہو. تو قرآن میں کسی جگہ پر رہنے کے لیے الگ سے الفاظ موجود ہیں اور لفظ خالدین یا خالدون ان میں سے نہیں. چلیں اب مختلف آیات کا جو ہے وہ صحیح ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خالدون یا خالدین کا ترجمہ جو ہے بجائے ہمیشہ رہنے کے ہمیشہ کی زندگی یا لافانی کے طور پر کر کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ترجمہ کرنے سے آیات کا کوئی سینس نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. سب سے پہلے قرآن کی سورہ 33 کی آیت 65 کو دیکھیے. خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیوں ولا نصیرا. اس کا غلط ترجمہ جو عموماً کیا جاتا ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار. اس آیت کا صحیح ترجمہ ہے لافانی اس میں ہمیشہ نہیں پائیں گے کوئی حمایتی اور نہ مددگار. خالدین کا معنی یہاں پہ لافانی، فیہا اس میں، ابدا ہمیشہ، لا نہیں، یجدونا پائیں گے، ولین کوئی ولی، ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار. آگے چلتے ہیں قرآن کی سورہ 72 کی آیت 23 کو دیکھتے ہیں. الا بلاغا من اللہ ورسالتی ومن یعص اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا. یہاں پہ خالدین فیہا ابدا کا ترجمہ جو غلط ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں. اس کا صحیح ترجمہ ہے مگر اللہ کے پیام پہنچانا اور اس کی رسالتیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو ان کے لیے جہنم کی آگ ہے لافانی اس میں ہمیشہ. آگے چلتے ہیں قرآن کی سورہ 4 کی آیت 169 جس میں اللہ فرماتا ہے الا طریقہ جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذالک علی اللہ یسیرا. مگر جہنم کا راستہ کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ اللہ کو آسان ہے. یہ غلط ترجمہ تھا، اب اس کا صحیح ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر جہنم کا راستہ لافانی اس میں ہمیشہ اور یہ اللہ کو آسان ہے. ان آیات میں لفظ ابدا دراصل اس بات پر زور دینے کے لیے ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ان کو موت نہیں آنی. جیسے ہم فار ایور کے ساتھ ایک ایور اور بھی لگا دیتے ہیں. فار ایور کا معنی تو ہے ہی ہمیشہ کے لیے، لیکن فار ایور کے ساتھ ہم بعض اوقات ایور بھی لگاتے ہیں صرف کسی بات پر ایمفیسائز کرنے کے لیے یا زور دینے کے لیے. اسی طریقے سے نیور کے ساتھ ایور بھی لگتا ہے کہ کبھی بھی نہیں. نیور کا تو مطلب ہوتا ہے کبھی نہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک ایور بھی لگا دیا جاتا ہے صرف کسی بات پر زور دینے کے لیے یا ایمفیسائز کرنے کے لیے. اسی طریقے سے قرآن میں بھی لفظ ابدا دراصل اس بات پر زور دینے کے لیے ہے کہ ان کو فنا نہیں، ان کو موت نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کتنا بھی شدید عذاب ہو، وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ زندہ رہیں گے. اور یہ تھیم یا یہ کہنا چاہیے یہ بات قرآن پاک کی مختلف آیتوں کے اندر بھی بیان ہوئی ہے. جیسے قرآن پاک کی سورہ 25 کی آیت 12 سے 14 تک کو دیکھیے. اللہ اس میں فرما رہا ہے جب وہ انہیں دور جگہ سے دیکھے گی تو سنیں گے اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا، اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تو وہاں موت مانگیں گے. فرمایا جائے گا آج ایک موت نہ مانگو بلکہ بہت بہت سی موتیں مانگو. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور وہاں پر موت مانگ رہے ہوں گے، لیکن ان کو موت نہیں آئے گی. اسی طریقے سے قرآن کی سورہ 14 کی آیت 17 کو دیکھیے. اس میں اللہ فرماتا ہے بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک گاڑھا عذاب. یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ موت ہر طرف سے اس شخص کی طرف لپکے گی، لیکن چونکہ اللہ نے ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا کی بھی ہوگی تو ان کو موت نہیں آئے گی. اس کے علاوہ
قرآن کی سورہ 4 کی آیت 56 کو دیکھیے، اللہ اس میں فرماتا ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، اور جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کی سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہنمیوں کے کھالیں تک پک جائیں گی لیکن ان کو موت نہیں آئے گی۔ جب جب ان کی کھالیں پک جائیں گی اللہ جو ہے وہ دوسری کھالوں سے ان کی کھالیں بدل دے گا، لیکن وہ مریں گے نہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن کی سورہ 35 کی آیت 36 کو دیکھیے، اللہ فرماتا ہے اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کی قضا آئے کہ مر جائیں اور نہ ان پر اس کا عذاب کچھ ہلکا کیا جائے، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ہر بڑے ناشکرے کو۔ یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ نہ ان کی قضا آئے گی کہ وہ مر جائیں، یعنی ان کو وہاں پر موت نہیں ہوگی۔ اور میرے نزدیک اسی بات پر زور دینے کے لیے کہ جہنم میں ان کو موت نہیں آنی، اللہ قرآن پاک میں لفظ ابدا کا استعمال کرتا ہے، لفظ ابدا کا اضافہ کرتا ہے۔ اب مزید کچھ آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سورہ 32 کی آیت 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اب چکھو بدلہ اس کا کہ تم اپنے اس دن کی حاضری بھولے تھے، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، اب ہمیشہ کا عذاب چھپو اپنے کیے کا بدل۔ یہ ایک غلط ترجمہ ہے۔ صحیح ترجمہ ہے چکھو کیونکہ تم بھول گئے تھے ملاقات اپنے اس دن کی، واقعتاً ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، اور چکھو ہمیش کی یعنی ہمیشہ زندہ رہنے کا عذاب اپنے کیے کا بدل۔ اس آیات میں مفسرین عذاب الخلد کی تشریح ہمیشہ کے عذاب کے طور پر کرتے ہیں، جبکہ صحیح ترجمہ ہمیشگی کا عذاب یعنی ہمیشہ زندہ رہنے کا عذاب ہے، نہ کہ ہمیشہ کا عذاب۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ قرآن کی سورہ 20 کی آیت 120 کو دوبارہ پڑھیں تو آپ کو اس میں لفظ شجرۃ الخلد ملے گا، جس کا ترجمہ ہمیشگی کا درخت یا دائمی زندگی کا درخت ہے۔ اگر شجرۃ الخلد کے معنی دائمی زندگی کے درخت کے ہیں تو عذاب الخلد کے معنی دائمی زندگی کے عذاب کے ہونے چاہیے، نہ کہ دائمی عذاب یا ہمیشہ کا عذاب۔ لہٰذا صحیح ترجمہ اس آیات کا ہمیشہ زندہ رہنے کا عذاب ہے، نہ کہ ہمیشہ کا عذاب۔ اس کے بعد قرآن کی سورہ 41 کی آیت 28 کو دیکھیے، جس میں اللہ فرماتا ہے، یہ ہے اللہ کے دشمنوں کا بدلہ آگ، اس میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے، سزا اس کی کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ یہ غلط ترجمہ ہے۔ صحیح ترجمہ جو ہے وہ ہے، یہ ہے جزا دشمنوں کی اللہ کے آگ، ان کے لیے اس میں ہمیشگی یعنی دائمی زندگی کا گھر، جزا ہماری آیتوں سے انکار کرنے کی۔ اس کے بعد قرآن کی سورہ 2 کی آیت 81 کو دیکھیے، اس کا ترجمہ ہے، ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے وہ دوزخ والوں میں سے ہے، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا۔ اب صحیح ترجمہ جو ہے اس آیت کا ہے، یقیناً جس نے بھی کمائے برے کام، گھیر لیا اس کی خطاؤں نے، وہی ہے آگ والے، وہ اس میں لافانی، یا وہ اس میں ہمیشہ زندہ، یا وہ اس میں امر۔ اس کے بعد قرآن کے سورہ 43 کی آیت 74 کو دیکھیے، بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے خالدون، جس کا ترجمہ کیا ہے ہمیشہ رہنے والے۔ صحیح ترجمہ اس آیت کا ہے، بے شک مجرم عذاب جہنم میں لافانی، یا عذاب جہنم میں ہمیشہ زندہ۔ اب بات کرتے ہیں کہ اہل جنت اور اہل جہنم کتنا عرصہ رہیں گے، یعنی جو جہنمی جہنم میں جائیں گے وہ وہاں پہ کتنا عرصہ رہیں گے، اور جو اہل جنت جنت میں ہوں گے وہ وہاں پہ کتنا عرصہ رہیں گے۔ یہ جاننے کے لیے کہ اہل جہنم کتنا عرصہ رہیں گے، آپ قرآن کی سورہ 78 کی آیت 23 کو دیکھیے، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، لابثین فیہا احقابا۔ اس کا ترجمہ ہے، اس میں کرنوں رہیں گے، یعنی ایک لمبے عرصے تک رہیں گے، لیکن ہمیشہ کے لیے یا تابد نہیں۔ جنت کے لیے آپ سورہ 18 کی آیت 3 کو دیکھیے، جس میں اللہ فرما رہا ہے، اہل جنت کے لیے ماکثین فیہ ابدا، یعنی اس کا ترجمہ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے یا جس میں وہ تاابد رہیں گے۔ غور کریں کہ سورہ 18 کی آیت 3 میں اللہ اہل جنت کے لیے فرما رہا ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ابدا، جبکہ جب اللہ نے جہنم کی بات کری تو اللہ نے جو ہے وہ لفظ ابدا استعمال نہیں کیا، اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے احقابا، یعنی
کرنوں یا لمبے عرصے تک، لیکن تا ابد نہیں۔ یہی آیت میرے نزدیک اس بات کا ثبوت ہے کہ جہنم کا عذاب جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جبکہ جنت میں جو ہے اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ یا تا ابد رہیں گے۔ قرآن کی سورہ 78 کی آیت 23 کے تناظر میں سید ابو العلا مودودی صاحب کی تفسیر تفہیم القرآن سے اس آیت کی تشریح پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ مولانا مودودی صاحب فرماتے ہیں اس آیت کی تشریح میں کہ اصل میں لفظ احقاب استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی پہ در پہ آنے والے طویل زمانے ہیں، ایسے مسلسل ادوار کہ ایک دور ختم ہوتے ہی دوسرا دور شروع ہو جائے۔ اس لفظ سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ جنت کی زندگی میں تو ہمیشگی ہوگی مگر جہنم میں ہمیشگی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مدتیں خواہ کتنی ہی طویل ہوں، بہرحال جب مدتوں کا استعمال کیا گیا ہے تو اس سے یہی متصور ہوتا ہے کہ وہ لامتناہی نہ ہوں گی بلکہ کبھی نہ کبھی جا کر ختم ہو جائیں گی۔ لیکن یہ استدلال دو وجوہ سے غلط ہے۔ ایک یہ کہ عربی لغت کے لحاظ سے حکم کے معنی میں ہی یہ مفہوم شامل ہے کہ ایک حکم کے پیچھے دوسرا حکم ہو، اس لیے احقاب لازماً ایسے ادوار ہی کے لیے بولا جائے گا جو پے در پہ ایک دوسرے کے بعد آتے چلے جائیں گے، اور کوئی دور بھی ایسا نہ ہو جس کے پیچھے دوسرا دور نہ آئے۔ دوسرا یہ کہ کسی موضوع کے متعلق قرآن مجید کی کسی آیت میں سے کوئی ایسا مفہوم لینا اصولاً غلط ہے جو اس موضوع کے بارے میں قرآن کے دوسرے بیانات سے متصادم ہوتا ہو۔ قرآن میں 34 مقامات پر اہل جہنم کے لیے خلود یعنی ہمیشگی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ 3 جگہ صرف خلود پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ اس پر ابدا یعنی ہمیشہ ہمیشہ کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، اور ایک جگہ صاف صاف ارشاد ہوا ہے کہ وہ چاہیں گے کہ جہنم سے نکل جائے مگر وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب۔ ایک دوسری جگہ فرمایا گیا ہے کہ اسی حالت میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے، الہیہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، اور یہی بات اہل جنت کے لیے بھی فرمائی گئی ہے کہ جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے، الہیہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ ان تصریحات کے بعد لفظ احقاب کی بنیاد پر یہ کہنے کی آخر کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ جہنم میں خدا کے باغیوں کا قیام دائمی نہیں ہوگا بلکہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ غور کریں تو مودودی صاحب نے لفظ احقاب کو لفظ ابدا کے متوازی قرار دینے کی کوشش کی ہے، جبکہ یہ دو الفاظ مختلف ہیں۔ اگر اللہ کہنا چاہتا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے تو لفظ ابدا استعمال کرتا، جس طرح اللہ نے لفظ ابدا کا استعمال قرآن کی سورہ 18 کی آیت 3 میں جنت کے تناظر میں کیا۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ عربی ڈکشنریز یا لیکسیکونز کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مودودی صاحب کا یہ مفہوم لینا کہ احقاب دراصل پے در پہ ادوار ہیں جو ایک کے بعد ایک آتے چلے جائیں گے اور کوئی دور بھی ایسا نہ ہو جس کے پیچھے دوسرا دور نہ ہو، بالکل غلط ہے، کیونکہ عربی ڈکشنری لفظ حکم کو ایک محدود ٹائم پیریڈ کے طور پر بیان کرتی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حکم کے معنی 80 سال یا اس سے زیادہ کے ہیں، لیکن کہیں یہ بیان نہیں ہوا کہ حکم کے معنی ایک لامحدود عرصے کے ہیں۔ مزید یہ کہ مودودی صاحب کا کہنا کہ احقاب دراصل پے در پہ ادوار ہیں جو ایک کے بعد ایک آتے چلے جائیں گے اور کوئی دور بھی نہ ہو جس کے پیچھے دوسرا دور نہ آئے، اصولی طور پر اگر دیکھیں تو ہر دن کے پیچھے دوسرا دن آتا ہے۔ تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں اسلام آباد میں دنوں رہا یا کافی دن رہا تو کیا آپ اس سے یہ مراد لیں گے کہ میں ہمیشہ اسلام آباد میں رہا؟ یا اگر میں آپ سے کہوں کہ میں اسلام آباد میں مہینوں رہا تو کیا آپ یہ سمجھیں گے کہ میں نے تمام زندگی اسلام آباد میں گزاری؟ اسی طریقے سے کسی کا کہنا کہ میں کسی جگہ سالہ سال رہا، کیا لفظ ہمیشہ یا ابد کے متوازی ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو اگر آپ حکم سے یہ مراد لیتے ہیں کہ یہ لامحدود زمانے ہیں تو سالہ سال سے بھی آپ لامحدود عرصہ مراد لیں، اسی طرح مہینوں اور دنوں سے بھی۔ تیسری بات، اگر آپ لفظ حکم کو چیک کریں تو انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ ایراز کیا جاتا ہے، یعنی ایک لمبا عرصہ۔ اگر آپ نے جیولوجیکل ٹائم سکیلز کے بارے میں پڑھا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زمین کی ہسٹری کو بہت سے لمبے عرصوں یا ادوار میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جن کو کہا جاتا ہے ایونز، ایونز میں آتے ہیں ایراز، ایراز میں پیریڈز اور پیریڈز میں ایپوکس۔ لفظ حکم دراصل عربی زبان میں لفظ ایرا کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک بہت لمبا عرصہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر کہ جیولوجیکل ٹائم اسکیل کے لیے لفظ حکم کا استعمال جیسے ایزوئک ایرا کے لیے حکم الاحیا، پیلیوزوئک ایرا کے لیے حکم الحیات القدیمہ،
اور اسی طرح دوسرے اعراض کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا جو مفہوم مودودی صاحب نے لفظ حکم یا احکام سے لینے کی کوشش کی ہے یعنی ابدا، وہ میرے نزدیک بالکل غلط ہے۔ اس کے علاوہ آگے چلیں تو مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی کسی آیت میں سے کوئی ایسا مفہوم لینا اصولاً غلط ہے جو اس موضوع کے بارے میں قرآن کے دوسرے بیانات سے متصادم ہوتا ہو۔ قرآن میں 34 مقامات پر اہل جہنم کے لیے خلود یعنی ہمیشگی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ 3 جگہ پر صرف خلود پر ایک دفعہ نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس پر ابدا ہمیشہ ہمیشہ کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، اور ایک جگہ صاف ارشاد ہوا ہے کہ وہ چاہیں گے کہ جہنم سے نکل جائیں مگر وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ اول تو یہ بات سمجھ لیں کہ لفظ احقاب سے ایک لمبا عرصہ مراد لینا قرآن کی دوسری آیات سے متصادم نہیں ہوتا، بلکہ لفظ خالدین یا خالدون کے غلط معنی لینے سے لفظ احقاب قرآن کی دوسری آیات سے متصادم ہوتا نظر آتا ہے۔ ایک بار جب آپ لفظ خالدین یا خالدون کو ان کے صحیح معنی تفویض کر دیتے ہیں جن معنوں میں قرآن ان الفاظ کو بیان کرتا ہے، تو آپ خود دیکھیں گے کہ بظاہر متضاد نظر آنے والی آیات کس طرح ایک مربوط اور ہم آہنگ تصویر پیش کرنے لگتی ہیں۔ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے کہ وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے مگر وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے، اس آیت پر ہم تھوڑی دیر میں تبادلہ خیال کریں گے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دوسری جگہ فرمایا گیا ہے کہ اسی حالت میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، اور یہی بات اہل جنت کے لیے بھی فرمائی گئی ہے کہ جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب ہی کچھ اور چاہے۔ یہ آیت جو ہے وہ مودودی صاحب نے جو ہے وہ آدھی بیان فرمائی ہے۔ پوری بات یہ کیا ہے چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ جو ہے وہ قرآن کی سورہ ہود آیت 107 108 کے اندر کیا فرما رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کی سورہ 11 کی 106 اور 107 جو آیت ہے جس میں اللہ جہنم کے لیے فرماتا ہے، سو وہ لوگ جو بدبخت ہوئے آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس میں آہیں بھرنا اور نوحہ کرنا، لافانی اس میں جب تک آسمان و زمین برقرار ہے، مگر تیرا رب جو چاہے، بے شک تیرا رب کر گزرتا ہے جو چاہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ جہنم کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ جہنم میں وہ رہیں گے، یعنی وہ آگ میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے۔ یعنی یہ پیریڈ بھی جو ہے وہ اللہ فرما رہا ہے کہ محدود ہے، جب تک آسمان و زمین قائم ہے یہ لوگ جہنم کے اندر رہیں گے، یا الا ما شاء ربک، یا اللہ ہی کچھ اور چاہے۔ یعنی یہاں اللہ کے چاہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ان کا قیام مزید لمبا بھی کر سکتا ہے، یا اللہ کی ثوابدید پر ہے، اور اگر اللہ چاہے تو ان کا قیام مزید کم بھی کر سکتا ہے جیسا وہ بہتر سمجھے۔ لیکن اس آیت کی جو سینٹرل تھیم ہے وہ یہ ہے کہ وہ آگ میں رہیں گے یہاں تک کہ آسمان و زمین قائم ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب کر گزرتا ہے جو چاہے۔ اس کے بعد والی آیت یعنی آیت 108 کے اندر جنت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے، سو جو نیک بخت لوگ ہیں سو جنت میں لافانی اس میں جب تک آسمان و زمین باقی ہیں، مگر جو تیرا پروردگار چاہے عطا ہے نہ ختم ہونے والی۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنت کا ذکر کرتے وقت اللہ نے فرمایا ہے عطاءً غیر مجذوذ، یعنی عطا ہے نہ ختم ہونے والی، اور جہنم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو تیرا رب چاہے وہ کر گزرتا ہے۔ لہٰذا ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ جنت جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی، لیکن جہنم جو ہے وہ ایک نہ ایک دن، یا جہنم کا عذاب کہنا چاہیے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد قرآن کی سورہ 6 کی آیت 128 کو دیکھیے جس میں اللہ فرماتا ہے، اور جس دن جمع کرے گا سب کو اے جماعت جنات کی، تم نے پا لیے بہت انسانوں میں سے، اور کہیں گے ان کے اولیاء انسانوں میں سے، اے ہمارے رب فائدہ لیا ہم میں سے بعض نے بعض سے، یہاں تک کہ ہم پہنچ گئے اپنی میعاد تک جو آپ نے معین فرمائی۔ کہے گا اللہ آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، لا فانی اس میں، ہاں مگر اللہ ہی کچھ اور چاہے، بے شک تیرا رب حکمت والا بڑا علم والا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ آگ ان کا ٹھکانہ ہے، اس میں لافانی رہیں گے، الا ماشاء اللہ، یہاں تک اللہ ہی کچھ اور چاہے۔ یعنی جہنم سے باہر آنا یا آگ سے باہر آنا دراصل وہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ اب کچھ آیات کو دیکھتے ہیں جو کہ بقول مسلم علماء کے جہنم کی ابدیت کو ثابت کرتے ہیں۔ مثلا قرآن کی سورہ 45 کی آیت 35 جس میں اللہ فرماتا ہے، تو نہ آج وہ آگ سے نکالے جائیں اور نہ ان سے کوئی منانا چاہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی سورہ 43 کی آیت 75 جس میں اللہ فرماتا ہے وہ کبھی ان پر سے ہلکا نہ پڑے گا اور وہ اس میں بے آس رہیں گے۔
اس کے علاوہ قرآن کی سورہ 5 کی آیت 37 جس میں اللہ فرماتا ہے وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے اور وہ اس سے نہ نکل سکیں گے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ اس کے بعد قرآن کی سورہ 2 کی آیت 167 جس میں اللہ فرماتا اور کہیں گے وہ جنہوں نے پیروی کی تھی کہ اگر ہمارے لیے واپسی ہو تو ہم ان سے اسی طرح بے تعلق ہوں جس طرح یہ ہم سے بے تعلق ہو گئے، اور اسی طرح اللہ انہیں دکھا دے گا ان کے اعمال ان کے لیے حسرت بن چکے ہیں اور اب وہ آگ سے نکلنے والے نہیں۔ اول تو آپ غور کریں تو ان آیات میں یہ ذکر نہیں کہ وہ تا ابد اس میں رہیں گے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس کے اندر رہیں گے۔ یہ آیات دراصل عذاب کے تسلسل کی بات کرتی ہیں بغیر کسی مہلت یا وقفے کے، یعنی عذاب میں کوئی کمی، کوئی وقفہ نہیں ہوگا، عذاب تسلسل کے ساتھ جاری رہے، کوئی راحت انہیں وہاں پر نہیں ملے گی۔ اپنے دعوے کی توثیق کے لیے میں قرآن کی چند آیات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی سورہ 40 کی آیت 49 میں اللہ فرماتا ہے اور جہنمی مل کر جہنم کے داروغوں سے کہیں گے تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو تو وہ کسی دن تو ہمارے عذاب میں کمی کر دے۔ یعنی اس آیت میں جہنمی جہنم کے محافظوں سے التجا کر رہے ہیں کہ وہ اللہ سے کہیں کہ کسی دن کا عذاب اللہ کم کر دے ہم پر، لیکن جہنم کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور یہ آیات بتا رہی ہیں کہ بغیر کسی وقفے کے تسلسل سے عذاب جاری رہے گا۔ اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو قرآن کی سورہ 6 کی آیت 128 کو دیکھیے جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ آگ ان کا ٹھکانہ ہے، لافانی اس میں ہاں مگر اللہ ہی کچھ اور چاہے، یعنی آگ ان کا ٹھکانہ رہے گی یہاں تک کہ جو ہے وہ اللہ ہی کچھ اور چاہے، اگر اللہ چاہے گا تو وہ آگ سے باہر آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن کی سورہ 11 کی آیت 106-107 کی طرف دوبارہ میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اس میں رہیں گے، یعنی آگ میں رہیں گے یہاں تک کہ آسمان و زمین برقرار ہے، یعنی قیام جو ہے وہ ان کا آگ میں محدود ہوگا، لامحدود نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ آیات ابدی جہنم کی بات نہیں کرتی اور یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ ان آیات میں ابدی جہنم کا ذکر ہے یا یہ آیات ابدی جہنم کی طرف پوائنٹ کرتی ہیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر جہنم میں جلنے کا ہی عذاب کیوں؟ اللہ کیوں جلائے گا گناہ گاروں کو جہنم میں، یا جہنم کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا جواب اللہ قرآن کی سورہ 101 کی آیت 9 اور 10 میں دیتا ہے جس کا ترجمہ ہے اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے ہاویہ اس کی ماں ہوگی، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ آگ ہے دہکتی ہوئی۔ یعنی اللہ اس میں فرما رہا ہے کہ جس کے ترازو ہلکے ہیں ہاویہ اس کی ماں ہوگی، یعنی جس طریقے سے ماں جو ہے وہ پال پوس کے اپنے بچوں کو بڑا کرتی ہے، اور جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں جیسے ایک جین یا جنین اپنے ماں کے پیٹ میں جسمانی پختگی کے مراحل سے گزرتا ہے، اسی طرح جہنمی بھی روحانی پختگی کے مراحل سے گزریں گے جہنم میں۔ یا یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا جہنم وہ مقام ہے جہاں پر انسان اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں گے اور ان کے نفوس پاک ہوں گے۔ جس طرح دھاتوں کو بھٹی میں جلایا جاتا ہے تاکہ جو امپیورٹیز ہیں وہ الگ ہو جائیں، اسی طرح کفار بھی جہنم کی بھٹی میں جلیں گے اور ان کے جو نفس ہیں وہ پاک ہوں گے۔ اسی لیے آگ کو جو ہے وہ یہاں پر ماں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، یعنی رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا اور سب سے بہترین منصف۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، خواہ مومن ہو یا کافر۔ جہنم میں جو سزا برداشت کریں گے وہ دراصل ان کے اپنے ہی اعمال ہوں گے جو عذاب کی صورت اختیار کریں گے۔ قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اللہ کی لامحدود رحمت اور جزا و سزا کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے، جیسے قرآن کی سورہ 21 کی آیت 47 جس میں اللہ فرماتا ہے ہم عدل کی ترازو رکھیں گے قیامت کے دن تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کو۔ اس کے بعد قرآن کی سورہ 17 کی آیت 71 کو دیکھیے جس میں اللہ فرماتا ہے جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے، پھر جن کا بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ تو شوق سے اپنے نامہ اعمال پڑھنے لگیں گے اور دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اس کے بعد قرآن کی سورہ 4 کی آیت 40 کو دیکھیے جس میں اللہ فرماتا ہے اللہ ایک ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دونی کرتا ہے اور اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ قرآن کی سورہ 18 کی آیت 49 میں اللہ فرماتا ہے اور نامہ اعمال رکھا جائے گا اور تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس کے لکھے سے ڈرتے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی،
اس نوشتے کو کیا ہوا، نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا، جسے گھیر نہ لیا ہو، اور اپنا سب کیا انہوں نے سامنے پایا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ قرآن کی سورہ 41 کی آیت 46 کو دیکھیں، جو نیکی کرے اپنے بھلے کو، اور جو برائی کرے تو اپنے برے کو، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ قرآن کی سورہ 10 کی آیت 54 کو دیکھیے، اور اگر ہر ظالم جان زمین پر جو کچھ ہے سب کی مالک ہوتی تو ضرور اپنی جان چھڑانے میں دیتی، اور دل میں چپکے پیشمان ہوئے جب عذاب دیکھا اور ان میں انصاف سے فیصلہ کر دیا گیا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ قرآن کی سورہ 45 کی آیت 22 کو دیکھیے، اور اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ بنایا اس لیے کہ ہر جان اپنے کیے کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ قرآن کی سورہ 4 کی آیت 124 کو دیکھیے، جس میں اللہ فرماتا ہے، اور جو کچھ بھلے کام کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت اور ہو مسلم تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور انہیں تل بھر نقصان نہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد قرآن کی سورہ 6 کی آیت 160 کو دیکھیے، اور جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں، اور جو برائی لائے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اس کے برابر، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ قرآن کی سورہ 40 کی آیت 17، آج ہر جان اپنے کیے کا بدلہ پائے گی، آج کسی پر زیادتی نہیں، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی سورہ 6 کی آیت 12، تم فرماؤ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، تم فرماؤ اللہ کا ہے، اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور آخر میں قرآن کی سورہ 6 کی آیت 54، جس میں اللہ فرماتا ہے، اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے کہ جو تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے تو اللہ بڑی مغفرت کرنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ ان قرآنی آیات سے یہ واضح ہے کہ جہنم کی سزا انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوگی۔ ہم جو اس دنیا میں بوئیں گے آخرت میں وہی کاٹیں گے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور نہ کرے گا۔ دوسری طرف ابدی سزا نہ صرف ناجائز ہے بلکہ اللہ کی وسیع رحمت اور انصاف کی بھی نفی کرتی ہے۔ حاصل کلام یہ کہ قرآن جہنم میں ابدی عذاب کی بات نہیں کرتا۔ جہنمی جہنم میں ایک لمبے عرصے تک رہیں گے اور شدید تکلیف اور عذاب سے دوچار ہوں گے، لیکن فنا نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کو ہمیشہ کی زندگی ودیعت کر دی جائے گی۔ دائمی عذاب یا دائمی جہنم کا تصور اس غلط فہمی کا نتیجہ ہے جو لفظ خالدون یا خالدین کے غلط ترجمے کی وجہ سے سامنے آیا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم ابدی جہنم کا جواز پیش کرنے اور اس کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر قسم کے فلسفیانہ اور صوفیانہ عقائد کو قرآن پر سپر امپوز کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ابدی جہنم کو ثابت کیا جا سکے، لیکن بھلا یہ کیسے ہو، کیونکہ ابدی جہنم یا ابدی عذاب قرآن میں موجود ہی نہیں۔ دوسری طرف خالدون اور خالدین کا اصل معنی لافانی ہے، یا وہ جن کو موت نہیں آتی یا جو ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور یہ معنی قرآن کی ہر آیت جس میں جنت یا جہنم کا ذکر ہے اس میں یہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ اگر آپ اب بھی سیٹسفائی نہیں ہیں اور آپ اب بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ جہنم کا عذاب دائمی ہے، کیونکہ اللہ ابدا کا لفظ استعمال کرتا ہے اور ساتھ میں خالدین بھی کہتا ہے، یعنی خالدین فیہا ابدا، تو چلیں میں تھوڑی دیر کے لیے میں مان لیتا ہوں، ول تو میں مانتا نہیں کہ یہ خالدین کا جو لفظ ہے اس کے معنی قرآن میں کسی جگہ پر رہنے کے ہیں، لیکن چلیں فار آرگیومنٹ سیک میں اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ لفظ خالدین کا مطلب ہے کسی جگہ پر رہنا، اور خالدین فیہا ابدا کا مطلب ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب میں آپ کو قرآن کی کچھ آیت کی طرف لے کر جانا چاہوں گا جو کہ میرے نزدیک اس عقیدے کو کہ جہنم دائمی ہے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی۔ قرآن کی سورہ 60 کی آیت 4 میں اللہ فرماتا ہے، اور تم کو پیروی کرنی چاہیے، یا ترجمے میں ہے تم کو چال چلنی چاہیے اچھی ابراہیم کی تھے اور جو اس کے ساتھ تھے، جب انہوں نے کہا اپنی قوم کو ہم الگ ہیں تم سے اور ان سے کہ جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوائے، ہم منکر ہوئے تم سے اور کھل پڑی ہم میں اور تم میں دشمنی اور بیر ہمیشہ کو، یہاں تک کہ تم یقین لاؤ اللہ کے لیے، یہاں تک کہ تم یقین لاؤ اللہ اکیلے پر، مگر ایک کہنا ابراہیم کا اپنے باپ کو کہ میں مانگوں گا معافی تیرے لیے اور مالک نہیں میں تیرے نفع کا اللہ کے ہاتھ سے کسی چیز کا، اے رب ہمارے ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع ہوئے اور تیری طرف ہی سب کو پھر آنا۔ غور کریں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی چاہیے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم میں اور تم میں دشمنی ہے ہمیشہ کے لیے، یہاں پر لفظ ابدا استعمال ہوا ہے، یعنی ہمیشہ۔ غور کریں کہ ساتھ ہی ایک کنڈیشن یا ایکسیپشن بھی موجود ہے کہ یہاں تک، یعنی دشمنی اور بیر تو ہے ہمیشہ کے لیے، لیکن یہ دشمنی اور بیر ختم ہو سکتی ہے کہ اگر، یعنی کنڈیشن یہاں پہ لگی ہوئی ہے کہ اگر تم یقین یا ایمان لے آؤ اللہ پر۔ یعنی لفظ ابدا کا مطلب ہمیشہ تو ہے ہی، لیکن اس لفظ کے ساتھ کچھ شرائط بھی لگ سکتی ہیں جو اس لفظ کو نل اینڈ وائڈ جو ہے وہ کر دیں گی۔ یعنی اگر میں مان بھی لوں کہ خالدین فیہا ابدا کا مطلب ہے وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اگر میں یہ بات مان بھی لوں تب بھی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جہنم دائمی ہے، کیونکہ اللہ خود کنڈیشن لگا رہا ہے۔ یہ ہم نے ڈسکس بھی کیا کہ قرآن کی سورہ 11 کی آیت 106 اور 107 کے اندر جو ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ وہ وہاں تک ہے، وہ جہنم میں رہیں گے یہاں تک کہ آسمان و زمین قائم ہے یا اللہ ہی کچھ اور چاہے۔ یعنی کنڈیشن وہاں پہ اللہ نے لگا دی کہ اگر اللہ ہی کچھ اور چاہے تو وہاں سے واپس آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کی سورہ 5 کی آیت 24 کو بھی دیکھیے، جس میں پھر ایک کنڈیشن لگی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ جب تک وہ وہاں آئے تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑو بڑو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ پھر لفظ جو ہے وہ ابدا استعمال ہوا ہے اور ساتھ میں ما داموا فیہا، یعنی ہم جو ہے وہ ہرگز نہیں جائیں گے، یعنی ابدا کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ کبھی بھی نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی کنڈیشن یہاں پر یہ لگی ہوئی ہے کہ ہم نے وہاں پر نہیں جانا، تم اور تمہارا پروردگار وہاں پہ جا کے لڑ لو، جب تم لوگ وہاں سے ان کو باہر نکال دو گے تب ہم وہاں پہ چلے جائیں گے، نہیں تو ہم نے وہاں نہیں جانا۔ تو کسی بھی صورت میں چاہے آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ وہ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے، یا آپ اس کا ترجمہ صحیح ترجمہ کریں کہ وہ لافانی یا ہمیشہ زندہ وہاں پر رہیں گے، دونوں صورتوں میں قرآن میں ابدی جہنم کا کوئی ذکر نہیں۔ آخر میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو برائے مہربانی میری تصحیح فرمائیں اور میری اصلاح کریں، لیکن قرآن سے، کیونکہ میں نے بھی قرآن سے ثابت کیا ہے کہ جہنم کا عذاب ابدی نہیں۔ اگر آپ قرآن سے یہ پروف کر دیں کہ جہنم ابدی ہے تو میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں گا۔ بس اتنا ہی، مجھے اتنے وقت تک کے لیے سننے کا شکریہ۔ اللہ ہم سب کی رہنمائی اور مدد فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔